بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داتا کی نگری لاہور کی رہائشی عائشہ اکرم ایک مشہور اور معروف ٹک ٹاک سٹار ہیں جو ٹک ٹاک پر مختصر فارمیٹ کی ویڈیوز بنا کر بہت مشہور ہوئیں۔ اپنے 6 ساتھیوں کے ہمراہ عائشہ اکرم گریٹر اقبال پارک لاہور گئی اور یوم آزادی کے لیے ویڈیو شوٹ کرنے کی کوشش کی۔ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ویڈیو شوٹنگ اور سیلفی فوٹو کھینچنے کے دوران یہ واقعہ پیش آ گیا۔ متاثرہ خاتون عائشہ اکرم پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی سٹاف نرس ہیں۔ عائشہ اکرم کی ہسپتال میں ڈیوٹی کے دوران ٹک ٹاک بنانے کی ویڈیوز بھی وائرل ہو چکی ہیں۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق عائشہ اکرم کو دوران ڈیوٹی موبائل استعمال کرنے پر 2 بار نوٹس بھی جاری ہو چکا ہے۔ عائشہ اکرم PIC کے ایمرجنسی میں بطور سٹاف نرس کام کرتی ہیں۔ عائشہ اکرم 3 سال قبل کوٹ خواجہ سعید ہسپتال میں بطور نرس ڈیوٹی انجام دے چکی ہیں۔ لاہور میں مینار پاکستان کے گریٹر اقبال پارک میں خاتون ٹک ٹاکر عائشہ اکرم کو دست درازی، ہراسگی اور بدتمیزی کا نشانہ بنانے کا واقعہ 14 اگست کے روز پیش آیا۔ یوم آزادی کے موقع پر مینار پاکستان پر 400 افراد نے عائشہ اکرم نامی خاتون ٹک ٹاکر پر حملہ کر دیا۔ ہراسگی سے متعلق کیس نے ہر پاکستانی کو غمزدہ کر دیا، جبکہ 14 اگست وہ روز ہے جب پاکستان دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ لاہور میں مینار پاکستان کے مقام پر عائشہ اکرم کو 400 افراد کے ہجوم نے گھیر لیا۔ دن کی روشنی میں ہجوم مسلسل خاتون ٹک ٹاکر پر حملہ کرتا رہا اور کوئی بھی شخص متاثرہ خاتون اور ساتھیوں کو بچانے کے لیے نہ آیا۔ سوشل میڈیا پر واقعے کی ویڈیو آج ہر خاص اور عام دیکھ سکتا ہے۔ تکلیف دہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر YouTube کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے گریٹر اقبال پارک کے نزدیک خاتون کو جنسی طور پر ہراساں کیا گیا۔ عائشہ کے بھائی صدام حسین نے بتایا کہ عائشہ ہسپتال کے ہاسٹل میں رہتی ہیں اور ہفتہ وار گھر آتی ہیں۔ ان کے بقول یوم آزادی کے دن عائشہ گھر آ رہی تھی کہ راستے میں آنے والے گریٹر اقبال پارک پر ٹک ٹاک بنانے رک گئیں۔ پولیس نے شام کو 7:30 بجے کے قریب فون کر کے بتایا کہ عائشہ کا جھگڑا ہو گیا ہے۔ ہم وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اسے کئی لوگوں نے ہراساں کیا اور کپڑے پھاڑے ہیں۔ ہم درخواست دے کر واپس آ گئے۔ رواں برس یوم آزادی کے سوشل میڈیا پر دیکھتے ہی دیکھتے ہجوم کے حملہ آور ہونے کی ویڈیو جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور ہر شخص خواتین کے تحفظ سے متعلق پریشان نظر آنے لگا۔ ہراسگی کا واقعہ لاری اڈا تھانہ میں درج کرائی گئی FIR کے متن کے مطابق عائشہ اکرم کا کہنا ہے کہ ہم مینار پاکستان کے قریب ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے کہ 300 سے 400 کے قریب لوگ ہم پر حملہ آور ہوئے اور میرے ساتھ دست درازی کی۔ کم و بیش 300 سے 400 کے قریب لوگوں نے عائشہ اکرم کے ساتھ دست درازی کے دوران ان کے کپڑے پھاڑ دیے، زیور اور نقدی چھین لی اور دست درازی کی۔ متعدد لوگوں نے مدد کی کوشش بھی کی لیکن ہجوم اس قدر بڑا تھا کہ انہیں ہوا میں اچھالنا شروع کر دیا۔ کیس کی قانونی تفصیل مذکورہ FIR 354A، 382، 147 اور 149 کی دفعات کے تحت درج کی گئی ہے۔ مقدمے میں خاتون کے کپڑے پھاڑنا، چوری، اقدام قتل، زخمی کرنا، فساد اور غیر قانونی ہجوم سمیت دیگر دفعات شامل ہیں۔ DIG نے متعلقہ SP کو حکم دے دیا ہے کہ واقعے میں شامل تمام مشکوک افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ ترجمان پنجاب حکومت فیاض چوہان نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے شرمناک قرار دیا۔ آخر ذمہ دار کون ہے؟ اس خوفناک واقعے کے بعد بہت سے لوگوں نے متاثرہ خاتون عائشہ اکرم کو ہی تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا کہ وہ ٹک ٹاک کا زیادہ استعمال کیوں کرتی ہیں، جبکہ پاکستان کی عدالتیں بار بار ٹک ٹاک پر پابندی عائد کر دیتی ہیں۔
اور پھر یہ پابندی ہٹا دی جاتی ہے۔ بہت سے سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک پاکستان میں فحاشی پھیلا رہی ہیں، تاہم اس تمام تر تنقید کا عائشہ اکرم کے واقعے سے دور پرے کا بھی واسطہ نہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ لوگ جو کچھ ظاہر کرتے ہیں انہیں وہی ملتا ہے، اور عائشہ اکرم کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ تاہم بہت سی معقول سوچ رکھنے والے سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ ایسے خوفناک جرائم سے خواتین کو بچانے کے لیے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا اور انہیں سخت سے سخت سزا دینا ضروری ہے۔ متاثرہ خواتین کو الزامات کا نشانہ بنانے سے گریز کیا جائے۔ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں یوم آزادی پر گریٹر اقبال پارک میں خاتون کے ساتھ اجتماعی ہراسانی اور بدسلوکی کے واقعے کی تحقیقات ابھی جاری ہیں، جبکہ خاتون کو پولیس نے حفاظتی تحویل میں لے رکھا ہے۔ متاثرہ خاتون کے بھائی صدام حسین کے مطابق واقعے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد انہیں مختلف فون کالز موصول ہوئیں اور گھر بھی لوگوں کا آنا جانا لگا تھا، اس لیے پولیس نے عائشہ کو حفاظتی تحویل میں لے رکھا ہے، تاہم گھر والوں کو ملاقات کی اجازت ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔